اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج جو ہمارا سبق ہے، ہمارا موضوع جو ہے، ہمارا ٹاپک ہے درخت کی پکار۔ درخت کی پکار۔ آپ اپنی کتاب دیکھو اور پیج نمبر 16 نکالو تو دیکھو ہمارا سبق جو ہے درخت کی پکار۔ ہمیں آج پڑھنی ہے درخت کی پکار کیا ہے۔ تو دیکھو اوپر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ فرنیچر۔ فرنیچر کس کو ہم کہتے ہیں؟ فرنیچر کہتے ہیں جو لکڑی کے سامان ہوتے ہیں، جیسے لکڑی کی کرسی ہے، لکڑی کا بیڈ ہے، لکڑی کی الماری ہے۔ ان لکڑی سے جو چیز بنے ہوئے ہیں ان کو ہم فرنیچر کہتے ہیں۔ بوسیدہ جو ہے، بوسیدہ مینس کمزور، ہاں، یا پرانا یا سڑا ہوا۔ جو چیز کمزور ہو، بوسیدہ جو خراب ہو چکا ہے، ہاں، جو سڑا ہوا ہے، پرانا ہے، ان چیزوں کو ہم بوسیدہ کہتے ہیں۔ آنکھ لگنا ایک لفظ ہے۔ آنکھ لگنا، آنکھ لگنا مینز سو جانا۔ آنکھ لگنا مینز سو جانا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ لگ گئی، یعنی وہ سو گیا۔ آلودگی کیا ہو گیا؟ گندگی۔ آلودگی ہو گیا گندگی۔ اب درخت کی پکار۔ درخت آپ سب جانتے ہیں، دیکھو اوپر یہ درخت ہے، یہ ایک لڑکا ہے جو درخت کے پاس سویا ہوا ہے۔ دیکھو دبا حامد چھٹی کے روز اپنے دوستوں کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے میدان میں پہنچا۔ دبان جس طرح آپ کو چھٹی ہوتی ہے، چھٹی کے دن آپ کیا کرتے ہیں؟ کھیلتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں کسی گراؤنڈ میں، ہاں، پھر وہاں کرکٹ یا فٹ بال وغیرہ کھیلتے ہیں۔ دبا اسی طرح حامد جو ہے یہ چھٹی کے روز، اس کی چھٹی تھی سنڈے یا اور کوئی چھٹی تھی، تو چھٹی کے روز یہ اپنے دوستوں کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے ایک میدان میں پہنچا۔ ایک میدان میں یہ کھیلنے کے لیے گئے۔ سبھی ساتھی جمع ہوئے۔ یہ سبھی ساتھی جو تھے جمع ہوئے، کھیل شروع ہوا۔ جب یہ سبھی ساتھی جمع ہوئے تو کھیل شروع ہوئی۔ حامد بھی کھیل میں مست ہو گیا۔ اب حامد جو تھا یہ بھی کھیلنے لگا، اب کھیل میں مست ہو گیا۔ ہاں، کھیل ختم ہوتے ہی سبھی دوستوں نے اپنے اپنے گھر کا رخ کیا۔ جو ہی کھیل ختم ہو گئی، ہاں، کھیل ختم ہونے کے بعد ہی سبوں دوستوں نے کیا کیا؟ اپنے اپنے گھروں کی طرف رخ کیا۔ یعنی اب کھیلنے کے بعد یا جب کھیل ختم ہوئی تو اب اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے۔ سبھی دوست اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے۔ حامد بھی تھکا ہارا گھر واپس جا رہا تھا۔ حامد بھی، یہ بھی کھیلتے کھیلتے کیا ہوا تھا؟ تھک گیا تھا۔ اب تھکا ہوا اپنے گھر کو واپس جا رہا تھا۔ یہ بہت تھکا ہوا تھا کہ راستے میں ایک خوبصورت سایہ دار درخت پر نظر پڑی۔ جب چلتے چلتے تو راستے میں اس نے ایک درخت دیکھا، یہ سایہ دار تھا، ہاں، یعنی اس کے نیچے بہت بڑا سایہ تھا، ہاں، ادھر سے یہ تھکا ہوا تھا۔ جب اس کو، حامد کو، اس درخت کی طرف نظر پڑی جو سایہ دار تھا، ذرا دیر آرام کرنے کے لیے وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ جب دیکھا یہ تھکا ہوا تھا، اب تھوڑا سا آرام کے لیے یہ اس درخت کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے ٹیک لگایا، جیسے ہمارا تکیہ ہوتا ہے، ہم تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کبھی کبھار جب ہماری تھکاوٹ ہوتی ہے تو ہمیں وہاں ہی نیند آ جاتی ہے۔ اسی طرح کیا ہوا کہ حامد تھوڑا دیر آرام کرنے کے لیے اس درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں حامد کی آنکھ لگ گئی۔ جب یہ درخت کے سائے میں بیٹھ گیا ٹیک لگا کے تو اتنے میں کیا ہوا؟ اس کی آنکھ لگ گئی، یعنی یہ سو گیا، اس کو نیند آ گئی۔ اور اس نے خواب دیکھا کہ درخت ڈرا ڈرا اور سہما سہما سا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ خواب دیکھا، ہاں، جب نیند آ گئی تو خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ یہ دیکھتا ہے کہ درخت جو ہے یہ ڈرا ڈرا اور سہما، یعنی اس درخت، یہ دیکھتا ہے یہ درخت پکار رہا ہے، یہ ڈر رہا ہے، ہاں، زبردست۔ جس طرح ہمیں کوئی، ہم خواب میں دیکھتے ہیں نا کوئی چیز، ہمیں ڈر لگتا ہے، یا اس طرح کسی چیز کا ڈر لگ، جب ہم کتا دیکھتے ہیں ہم ڈر رہے ہیں، تو اسی طرح اس نے خواب میں دیکھا جس درخت کے سائے میں یہ بیٹھا ہوا تھا یہ ڈر رہا تھا۔ درخت: حامد کیا آپ میرے دوست بنو گے؟ درخت نے کیا کیا؟ خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ درخت حامد سے کہہ رہا ہے کہ حامد کیا آپ میرا دوست بنو گے؟ کیا آپ میرا دوست بنو گے؟ حامد: جی ہاں، کیوں نہیں؟ حامد نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، میں آپ کا دوست بنوں، کیوں نہیں بنوں۔
درخت تو پھر میری مدد کرو. درخت نے کیا بولا؟ پھر میری مدد کرو. کیا مدد کرنی تھی درخت کی؟ وہ ہم پڑھیں گے کہ درخت نے بولا میری مدد کرو. حامد مدد؟ کیسی مدد؟ حامد نے کہا آپ کی مدد کرنی ہے. کیسی مدد؟ میں کون سی مدد آپ کی کر سکتی ہوں؟ آپ کو کون سی مدد کرنی ہے؟ درخت لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں. درخت نے کیا بولا؟ بولا کہ لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں، بڑی بے دردی سے کاٹتے ہیں. درخت نے حامد سے کہا کہ دیکھو حامد، یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور ہمیں بے دردی سے کاٹتے ہیں. دیکھو میں ابھی چھوٹا ہوں، کچھ لوگ مجھے بھی کاٹنے پر تلے ہوئے. تو دیکھو میں ابھی چھوٹا ہوں لیکن کچھ لوگ وہ ایسے بھی ہیں جو میرے اوپر بھی کیا تلے ہوئے ہیں، یعنی میرے کاٹنے کے لیے تلے ہوئے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں، دیکھو میری زندگی ابھی چھوٹی ہے، میں ابھی چھوٹا ہوں لیکن لوگ مجھے بھی کاٹنے کے لیے تیار ہیں، تلے ہوئے یعنی کاٹنے کے لیے تیار ہے. حامد لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حامد نے پوچھا لوگ آپ کو کیوں کاٹتے ہیں؟ کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایسے جوانوں کو، ایسے چھوٹے درختوں کو کاٹتے ہیں؟ درخت کوئی آگ جلانے کے لیے، کوئی فرنیچر بنانے کے لیے، کوئی مکان تعمیر کرنے کے لیے ہمیں کاٹتا ہے. تو درخت نے کیا جواب دیا؟ جب حامد نے درخت سے پوچھا کیوں لوگ آپ کو کاٹتے ہیں تو درخت نے جواب دیا کچھ لوگ ہمیں جلانے کے لیے یعنی لکڑی جلانے کے لیے ہمیں کاٹتے ہیں. کچھ لوگ فرنیچر بنانے کے لیے یعنی کرسی، بیڈ، الماری وغیرہ بنانے کے لیے ہمیں کاٹتے ہیں. کوئی مکان تعمیر کرنے کے لیے، کچھ لوگ ہمیں کاٹتے ہیں اپنے مکان تعمیر کرنے کے لیے. حامد تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ حامد نے جواب دیا تو اس کو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب میں کون سی مدد آپ کو کر سکتا ہوں؟ درخت لوگوں کو بتائے کہ درخت بے دردی سے نہ کاٹے، جنگلوں کی حفاظت کریں. تو درخت نے کہا کہ دیکھو لوگوں کو بتاؤ کہ وہ ہمیں بے دردی سے نہ کاٹے، بے دردی سے نہ کاٹے اور جنگلوں کی حفاظت کریں. یہی آپ کو سے کہنا ہے کہ درختوں کو بے دردی سے نہ کاٹیں اور جنگلوں کی حفاظت. حامد لوگوں کو جلانے کے لیے لکڑی چاہیے. حامد نے کہا درخت سے لوگوں تو ضرورت ہے لکڑی کی، یعنی ان کو جلانے کے لیے تو لکڑی چاہیے، وہ کہاں سے لائیں؟ فرنیچر کے لیے بھی لکڑی کی ضرورت ہے. تو حامد نے کہا اور ان کو فرنیچر کے لیے اس کے لیے بھی لکڑی تو ضرورت ہے، وہ کہاں سے لائیں؟ مکانوں کی تعمیر کے لیے لکڑی درکار ہے، اسی طرح ان کو مکان بنانے ہیں، مکان تعمیر کرنے ہیں، مکان کے لیے بھی لکڑی ضروری ہے، تو اس لیے وہ درخت کاٹنے کے لیے مجبور ہے. تو انسان کیا کرے؟ لکڑی کہاں سے لائے؟ تو حامد نے کہا تو انسان کیا کرے؟ کہاں سے لکڑی لائے؟ تو پھر ان کو مکان بھی تعمیر کرنا ہے، ان کو فرنیچر بھی بنانا ہے، جلانے کے لیے لکڑی بھی بنانی ہے، تو وہ کہاں سے وہ لکڑی حاصل کریں؟ اب درخت نے کیا جواب دیا ان کو، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ درخت نے پھر واپس کیا جواب دیا کہ لوگ لکڑی کہاں سے لائیں مکانوں کے لیے یا فرنیچر کے لیے. تو ضروری ہے ہمیں درختوں کی حفاظت کرنی ہے، لیکن یہاں سے ضرورت ہے کہ ہمیں مکان بھی تعمیر کرنا ہے. اب حامد نے کہا درخت سے اب لوگ لکڑی کہاں سے حاصل کریں اگر آپ کو نہ کاٹیں؟ تو درخت نے کیا جواب دیا کہ لوگ کہاں سے لکڑی حاصل کریں، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے.